إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی عبادت بہترین طور پر کرے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور نہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرے۔ ایک انسان کی کامیابی اسی مقصد کو پورا کرنے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا ہے۔ دنیا میں انسان کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، یہاں کے مسائل ہیں، انسان کی اپنی کمزوریاں ہیں، شیطان کا بہکاوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے درمیان رہ کر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ چیزیں بار بار انسان کا دھیان اپنی طرف کرتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر آن ہر حال میں اللہ کو مقصود بنائے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا۔ یہ کمال ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف اپنی توجہات کو راغب کرے، پھیر دے، مرکوز کرے۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ آج کے درس میں اسی باب میں کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے جو سوالات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حصہ ہے۔ وہ سوالات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے اور آپ نے ان کا جواب دیا، تو کیا سوالات تھے؟ ان میں سے آج حدیث نمبر 13 کا مطالعہ ہم کریں گے، اور یہ حدیث نماز میں التفات سے متعلق ہے۔ نماز میں دھیان دینا، نماز میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو، لیکن شیطان اس توجہ کو دوسری طرف پھیرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ چیزوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے چیزوں کے مالک کی طرف اپنی توجہ کو رکھے۔ اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو تو ایسی عبادت اعلیٰ عبادت ہے، اور اگر انسان کا دھیان عبادت میں بھٹک جائے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے خیالات کو دوسری طرف کر دے تو ایسی عبادت کم تر عبادت ہے، بلکہ ایسی عبادت بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ یہ منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو
سمجھنا ضروری ہے اور اپنی عبادات کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں۔ عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں دوسری طرف دھیان دینے کے بارے میں نے پوچھا۔ فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد۔ آپ نے فرمایا وہ اختلاس ہے جو بندے کی نماز سے شیطان اچک لے جاتا ہے۔ عربی زبان میں اختلاس کس کو کہتے ہیں؟ اختلاس وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی اٹھا لے جاتا ہے، جیسے کسی کی گاڑی ہو، ٹھیلا ہو، دکان ہو، کوئی چور آئے اور سامنے کھڑے کھڑے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز اٹھا کے بھاگ جائے، اس کو اختلاس کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے اس کی چیز میں سے کچھ حصہ کوئی اٹھا کے لے جائے، چھین لے، اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو اختلاس کہا جاتا ہے جو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس سے چھین لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یعنی نماز میں یہاں وہاں دھیان دینا شیطان کا بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ اچک لے جانا ہے۔ انسان کی نماز اللہ کے لیے ہے، اگر انسان اس نماز میں کہیں اور دھیان دیتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان نماز کا وہ حصہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اٹھا لے جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور بندے کی نماز میں کمی رہ جاتی ہے، عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو کتاب الآذان میں روایت کیا ہے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الالتفات المنہی عنہ فی الصلاۃ قسمان، نماز میں یہاں وہاں دھیان دینا جس سے منع کیا گیا ہے یہ دو قسم کا ہے۔ دو طرح سے انسان نماز میں دوسری طرف توجہ دیتا ہے۔ احدہما التفات القلب عن اللہ عز وجل الی غیر اللہ تعالی، ایک توجہ یہ کہ انسان کا دل اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ الثانی التفات البصر وکلاہما منہی عنہ، کہتے ہیں دوسرا یہ کہ انسان کی نگاہ کسی اور چیز کی طرف ہو، یعنی جہاں انسان کی نماز میں نگاہ کا ہونا چاہیے، نگاہ کسی اور چیز کی طرف اٹھ جائے اور اسی کے دیکھنے میں انسان کھو جائے، تو یہ التفات بصر ہے۔ تو ایک دل کا اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہونا، اور دوسرے نگاہوں کا اللہ کی بجائے یا سجدے کی جگہ کی بجائے کسی اور جگہ متوجہ ہو جانا، کسی اور چیز کو دیکھنے میں مگن ہونا۔ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں منع ہیں، اسی لیے کہا کہ وکلاہما منہی عنہ، یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ الوابل الصیب میں یہ بات ابن قیم نے کہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں انسان کے دل کو اور اس کی نگاہ کو پابند ہونا چاہیے، دل اللہ کی طرف ہو اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ نگاہ کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ پر۔ اور اس کو خشوع کہتے ہیں۔ نماز میں دھیان اور توجہ کا ہونا اور نگاہوں کا پست ہونا اور جسم میں سکون اور اطمینان ہونا، ان تین چیزوں کو جمع کریں۔ دل کا اللہ کی طرف ہونا، نگاہ کا سجدے کی جگہ ہونا، پست ہونا، اور جسم کا سکون و اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول ہونا، ان تین چیزوں کو خشوع کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے، بلکہ ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون،
کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیتیں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں خشوع سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کان خشوعہم فی قلوبہم فغضوا بذلک البصر وخفضوا بہ الجناح، کہ جن کی تعریف یہاں بیان کی گئی ہے سلف، ان کا خشوع ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں اور ان کے بازو بھی پست ہوا کرتے تھے۔ یعنی انسان کے دل میں اگر خشوع ہو تو نگاہیں پست ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اس کے جسم میں اکڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جسم میں تواضع اور بندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک، خشوع کی اصل قلب میں ہے، خشوع کی اصل دل میں ہے۔ دوسرے یہ کہ دل کے اندر اگر خشوع آ جائے تو انسان کے جسم پر بھی اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جسم میں بھی نرمی آتی ہے، سختی اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز میں جب بندہ کھڑا ہو اللہ کے سامنے تو اس کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے ہے، وہ مالک جو ساری قدرت کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور بندے کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ساری نعمتیں بندے کو اس نے دی ہیں، اور وہ جب چاہے بندے کو پکڑ سکتا ہے، اس سے محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ وہ سب سے بچا سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس جب دل پر چھا جائے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خشوع کا عربی میں خشوع کا معنی پستی کا ہے، خشوع کے معنی پستی کے ہوتے ہیں، لہذا دل میں اللہ کی عظمت کے آگے پستی کا اثر نگاہوں پر بھی ہوتا ہے، کہ جب اللہ کے آگے بندہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اسے اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ایک نافرمان بندہ، کوتاہی کرنے والا بندہ، جب قادر اور رحیم اور احسان کرنے والے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے شرمندگی ہوتی ہے اپنی کوتاہیوں پر، اور یہ شرمندگی اس کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے۔ اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، عاجزی کا احساس اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اصل یہی ہے کہ جب انسان نماز پڑھے، بندہ نماز پڑھے، تو اس کی نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ نماز میں نگاہ کہاں ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، کعبہ کے اندر آپ گئے۔ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ہٹی نہیں یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لائے۔ یعنی آپ کعبہ میں گئے اور آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی، اور نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر تھی۔ یہ حدیث ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اس باب میں دلیل ہے کہ قیام کی حالت میں، بلکہ رکوع اور سجود کی حالت میں بھی بندے کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اتحیات میں اس کی نگاہ، تشہد میں، اتحیات میں اس کی نگاہ انگلی پر ہوگی، جو اشارہ جسے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں سبابہ سے، اس پر نگاہ ہوگی، اور سلام کے وقت میں دائیں بائیں۔ اس کے علاوہ پوری نماز میں اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا اپنی نماز میں نگاہ کو سجدے کی جگہ ٹکائے رکھنا چاہیے۔ یہ انسان کے کنسنٹریشن کے لیے بھی ضروری ہے، مفید ہے۔ بہت سے لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آنکھیں بند کرنا یہ خلاف سنت ہے۔
نماز میں خشوع کے لیے بعض لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ کئی اعتبار سے اس میں کمی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی نیکی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے اور صحابہ کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی نفع والی چیز ہم سے چھپائی نہیں جو نماز کو بہتر بنانے میں زیادہ مفید ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ نماز کراس کرنے والے، نماز کو قطع کرنے والے کو روکنے میں بھی رکاوٹ ہے۔ ایک آدمی اگر نماز میں آنکھیں بند کر لے تو نماز قطع کرنے والے کو روک نہیں پائے گا۔ نماز میں آنکھیں اگر کھلی ہوں تبھی اسے پتہ چلے گا کہ سامنے سے کوئی جا رہا ہے، اور حدیث میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جو ہمارے سامنے سے جا رہا ہو اس کو ہم روکیں، نماز قطع نہ کرنے دیں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ تو جو انسان آنکھیں بند کر لے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو نماز میں سنت یہی ہے کہ نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھا جائے، اس اعتبار سے بھی کہ انسان کے اندر پستی پیدا ہو، اس کے اندر دل میں عاجزی پیدا ہو۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی مجرم لایا جاتا ہے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ نگاہوں کا جھکا ہونا یہ انسان کے اندر عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ کے آگے جب ہم کھڑے ہوں نگاہیں جھکا کے، بند کر کے نہیں، نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوں۔ یہاں وہاں دھیان دینا نماز میں اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال اللہ عز وجل مقبلا علی العبد وهو فی صلاته ما لم یلتفت فاذا التفت انصرف عنہ۔ اللہ عز وجل مسلسل بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب کہ وہ نماز میں ہو، جب تک کہ خود وہ اپنی توجہ کہیں اور نہ کر لے۔ جب وہ اپنی توجہ کہیں اور پھیر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن لغیر ہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا دیتا ہے، کسی اور چیز میں کھو جاتا ہے، کسی اور چیز کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ سے ہٹا دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نصیحت امت کو کی۔ اس نصیحت میں کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو تو یہاں وہاں دھیان مت دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے رکھتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ یہاں وہاں متوجہ ہو جائے۔ جب تک کہ وہ کہیں اور متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز کی حالت میں یہاں وہاں دھیان دینا، یہاں وہاں دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان ہو اور چیزوں کی طرف نہ دیکھے، چیزوں کے بارے میں نہ سوچے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نماز میں دھیان بھٹکانے والی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کتنا احساس تھا کہ کوئی چیز آپ کی نماز کو خراب نہ کرے، کوئی چیز آپ کی توجہات کو اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان قرام لعائشۃ سترت بہ جانب بیتھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردے جیسی چیز تھی جو اون کی بنی ہوتی ہے، قرام، اور اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں۔ اس کو ایسا اون کا کپڑا جو دیواروں وغیرہ کو، کھڑکیوں وغیرہ کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں کئی رنگ ہوتے ہیں، اس کو قرام کہا جاتا ہے۔ کانا قرام لعائشۃ،
سترت به جانب بیتھا، انہوں نے گھر کے ایک حصے کو کسی جانب کو چھپا رکھا تھا، یعنی ڈھانپ دیا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیطی عنا قرامک ھذا، تمہارے اس پردے کو ہم سے ہٹا دو، تمہارا یہ جو پردہ ہے اسے ہم سے ہٹا دو۔ فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، اس لیے کہ اس پر بنی ہوئی تصویریں مسلسل نماز میں میرے سامنے آتی رہیں، مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پردہ ہم سے ہٹا دو، کیوں؟ اس پر جو کچھ بنے ہوئے نقوش ہیں، اس پر جو ڈیزائن بنی ہوئی ہے، تو یہ نماز میں مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی، نماز میں میرے سامنے آتی رہی، میرے لیے ڈسٹربنس بنتی رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیطی عنا قرامک ھذا، یہ جو قرام ہے تمہارا، اس کو ہم سے ہٹاؤ، یہ ہماری نماز میں ہمارے لیے خلل بن رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہماری نماز میں خلل بنتی ہوں، ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں موبائل فون، آج موبائل فون ہماری جیب میں ہوتا ہے یا ہمارے سامنے آس پاس ہوتا ہے، اور مسلسل اس پر کچھ نہ کچھ میسیجز آتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ یا کسی اور اپلیکیشن کی نوٹیفیکیشنز آتی رہتی ہیں، یا پھر کال آتے رہتے ہیں، اور ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو سائلنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ نمازیں خراب ہوتی ہیں، تلاوتیں خراب ہوتی ہیں، اذکار کے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک خبر آتی ہے، ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے، اور اس کا دھیان اس طرف لگ جاتا ہے۔ جیسی نماز ختم ہوتی ہے، انسان فوراً موبائل اٹھا کے اس کو دیکھنے لگتا ہے، پوری نماز میں منتظر رہتا ہے کہ نماز ختم ہو جائے تاکہ فوراً اس میسج کو چیک کرے۔ یہ چیز نماز کو خراب کرنے والی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کی عبادت کرے تو اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خمیصہ میں جس میں نقوش بنے ہوئے تھے، اس کے اندر ڈیزائن بنی ہوئی تھی، اس میں نماز پڑھی ہے۔ ایک لباس ہوتا ہے جو اون کا بنا ہوتا ہے اور اس میں ڈیزائن ہوتی ہے، تو آپ نے وہ پہنا ہوا تھا اور آپ نے اسی میں نماز پڑھی۔ وَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، نماز ہی میں آپ نے اس پر بنے ہوئے نقوش کو دیکھا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قَالَ اذْهَبُوا بِقَمِيصَتِي هَٰذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ، آپ نے فرمایا یہ جو میری قمیصہ ہے، یہ جو میرا لباس ہے، اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْم، اور ابو جہم کی انبجانیہ میرے پاس لے آؤ۔ انبجانیہ ایسے لباس کو کہتے ہیں جس میں نقوش نہ ہوں، جس میں ڈیزائن نہ ہو، بغیر ڈیزائن کا جو لباس ہوتا ہے اس کو انبجانیہ کہتے ہیں، اور جو نقوش والا ہوتا ہے اس کو خمیصہ کہتے ہیں۔ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْم، ابو جہم سے ان کا انبجانیہ لے آؤ۔ فَإِنَّهَا أَلَهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس لیے کہ اس ڈیزائن نے، ان نقوش نے مجھے اپنی نماز سے غفلت میں ڈال دیا، نماز میں میری توجہ کو بھٹکا دیا۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا شغلتنی اعلام ہذہ، ان نقوش نے، ان اعلام نے، اس ڈیزائن نے مجھے مشغول کر دیا، یعنی نماز سے ہٹا کے اس کے دیکھنے میں لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوتے ہی اس کو اتار دیا اور کہا کہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ وہ میرا سادہ والا کرتا، سادہ والا انبجانیہ مجھ کو لے آؤ جس میں کوئی نقوش نہیں ہے، ابو جہم سے اس کو لے آؤ اور یہ لے جا کر ان کو دے دو۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ آپ کی نماز خراب ہو۔ نماز کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آدمی نماز پڑھے
تو ایسی نماز پڑھے کہ اس میں اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، لیکن بس زبان چل رہی ہو اور دل اس کا کہیں اور ہو، اس کی نگاہیں کہیں اور ہو، تو یہ نماز کا نقص ہے، یہ نماز میں خرابی ہے۔ تو جہاں انسان نماز پڑھتا ہے وہیں نماز کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ انسان اوقات پر نماز کو پڑھے، برابر ٹھیک ٹھاک نماز پڑھے، لیکن نماز میں دھیان ہی نہ ہو تو یہ نماز کی اصل کا نماز سے ختم ہونا ہے۔ نماز کی اصل کیا ہے؟ نماز کی اصل یہ ہے کہ انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز کا اصل مقصد ہی اللہ کی یاد ہے۔ اب اگر نماز میں سے اللہ کی یاد ہی نکل جائے تو آپ بتائیں کہ وہ نماز کیسی نماز ہے؟ نماز میں سے اللہ کا دھیان ہی نکل جائے، اللہ کی یاد ہی نکل جائے تو ایسی نماز کھوکھلی نماز ہے، اور یہ منافقین کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، جبکہ وہی انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے کرتوت کا احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے بازی کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت بوجھل بن کر، کہ کوئی بوجھ ہو جو اتار کے پھینکنا ہو۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو دکھاوا کرتے ہوئے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم۔ الا قلیلہ جب آتا ہے تو عموماً یہ نہیں کے برابر کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض جگہ پر اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون، اس طرح سے جب قرآن میں آتا ہے تو قلیل کا معنی کبھی نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی نہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں کہ ان کا یاد کرنا کچھ کام کا نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کی نماز بتائی گئی کہ جس میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ اس لیے نماز میں انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں اور دل کو یہاں وہاں جانے سے روکیں۔ آپ دیکھیں 2 رکعت نماز ہے، 5 منٹ اس کے لیے لگتے ہیں، زندگی پڑی یہ چیزوں پر دھیان دینے کے لیے۔ سلام سے پہلے تو کہیں جا نہیں سکتے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو بھی باندھ کر رکھیں، اپنی نگاہ کو بھی باندھ کر رکھیں۔ جب ہم اتنی دیر تک 5 منٹ تک 2 رکعت میں قید ہیں تو ہم اپنے دل کو کیوں آزاد چھوڑیں؟ کیوں نہ ہمارا دل بھی نماز میں رہے، اور دل یہاں وہاں جائے گا، کوئی آواز آئے گی تو اس کی طرف جائے گا، کچھ اور چیز سامنے آئے گی اس کی طرف جائے گا، واپس سے اس کو کھینچ کر لانا یہ نماز میں خشوع ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا دل کہیں اور نہ جائے، دھیان جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ دھیان کو واپس لے کر آئیں، یہی نماز میں ہم کو کوشش کرنا ہے۔ نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا، ونہانی عن ثلاث، اور 3 چیزوں سے مجھے منع کیا، مجھے 3 چیزوں سے منع کیا۔ امرنی برکعتی الضحیٰ کل یوم، آپ نے مجھے ہر دن صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتوں کا حکم دیا۔
چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے۔ چاشت کی نماز کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے جب سورج میں کچھ گرمی آ جائے اور اس کی وجہ سے ریت گرم ہونے لگے، تو ایسے وقت میں، جس کو ہمارے ہاں تقریباً 9:30 10 کا وقت کہہ سکتے ہیں، ایسے وقت میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ امرنی برکعتی الضحیٰ کل یوم، ہر دن مجھے صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتوں کا حکم دیا۔ والوتر قبل النوم، اور سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وصیام 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو 3 باتیں یہاں پر ہیں، صلاۃ الضحیٰ، اسی طرح سے سونے سے پہلے وطر پڑھنا، اور اسی طرح سے مہینے کے 3 روزے رکھنا۔ مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ وَنَهَانِ عَن نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، اور مجھے منع کیا کہ میں مرغ کی طرح یا کوے کی طرح ٹھونگ لگاؤں، میں کوے کی طرح ٹھونگ لگاؤں، یعنی سجدہ ایسا کروں جیسے کوا یا مرغ جو ہے ٹھونگ لگاتا ہے۔ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، یا کتا جیسے بیٹھتا ہے نماز میں ویسے بیٹھوں، یعنی کیسے کہ بالکل پنجے جو ہیں دونوں یعنی قبلے کی طرف نہ ہوں، پاؤں کے انگلیاں قبلے کی طرف نہ ہوں، بلکہ بالکل بچھا دے انسان اور سورین پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا دے جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ تو اتحیات میں ایسے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے، یا سجدوں کے درمیان ایسا بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں انسان دائیں بائیں لومڑی کی طرح آگے جھک کر ادھر ادھر دیکھے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نماز میں جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ کوے کی طرح ٹھونگ لگانا، یا اسی طرح سے کتے کی طرح بیٹھنا، یا اسی طرح سے لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنا، 3 چیزیں ملتی ہیں۔ دوسری حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے اونٹ کی طرح ہاتھ اٹھانے کو بھی منع کیا کہ سلام پھیرتے وقت میں انسان اونٹ کی دم کی طرح، سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھائے، اور نماز میں بیٹھتے وقت میں یعنی سجدے میں جاتے وقت میں اونٹ کی طرح دھڑام سے گرے، گھوڑے کی دم کی طرح سلام کے وقت ہاتھ اٹھائے، اور سجدے میں جاتے وقت میں گھٹنوں کو پہلے ٹیک کر دھڑام سے زمین پر جائے جیسے اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اس میں کہا کہ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، لومڑی کی طرح نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ نماز کے اجر کا مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ نماز میں انسان کا خشوع اور توجہ کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے لیکن نماز میں سے اس کو صرف 10واں حصہ ملتا ہے، یعنی 100% میں سے 10% آپ کہیں، یا 10 حصوں میں سے 1 حصہ، اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تسعوہا ثمنوہا سبعوہا سدسوہا خمسوہا ربعوہا ثلثوہا نصفوہا، کہ آدمی کو کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 1/3 اور کسی کو آدھا ملتا ہے۔ یعنی نماز میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے برابر نہیں ہوتے ہیں قبولیت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، علماء نے کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ ان کے نماز کے خشوع کی وجہ سے، نماز میں خشوع اگر کم ہو تو اس اعتبار سے انسان کے ثواب میں بھی کمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو 10واں حصہ اس کا ملتا ہے، اور کسی کو آدھا ملتا ہے، اور کسی کو پورا بھی ملتا ہے، اور جس کو پورا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے اس کو دیتا ہے۔
لہٰذا نماز کو ٹھیک سے پڑھنا بھی ضروری ہے، نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ یعنی تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ان الرجلین لیکونان فی صلاۃ واحدہ، دو شخص ایک ہی نماز میں دونوں کے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لیکن ان دونوں کے درمیان میں فضیلت کا ایسا فاصلہ ہوتا ہے، فضیلت کا ایسا فرق ہوتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ثم فسر ذلك، پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، کہا ان احدہما یکون مقبلا علی اللہ بقلبہ والآخر ساہن غافل، کہ دونوں میں فرق کیوں آتا ہے؟ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، صف میں کھڑے ہیں اور بہت ممکن ہے ایک دوسرے کے دائیں بائیں کھڑے ہوں، ایک ہی نماز میں دونوں کے دونوں ہیں، وہی نماز ہے، وہی وقت ہے، جماعت میں شریک ہیں، لیکن دونوں نماز پڑھنے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا فرق؟ تو انہوں نے تفصیل اس کی بیان کی، کہا ان احدہما یکون مقبلا علی اللہ بقلبہ، ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا والآخر ساہن غافل، دوسرا بے پرواہ ہوتا ہے اور غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اس کو نماز کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ نماز کسی طرح پڑھ دیتا ہے، زبردستی کی نماز، اور اس میں غفلت میں پڑا ہوتا ہے، چیزوں میں، کسی قمیص میں بٹن لگانے میں لگا ہوا ہے، کنکریاں کھیلنے میں لگا ہوا ہے، یا داڑھی میں انگلیاں کرنے میں لگا ہوا ہے، یا اسی طرح سے خواتین میں سے اپنا لباس ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے بعض اوقات کوئی گھڑی اپنی صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس طرح سے اپنے چیزوں میں مشغول ہونے والے اور اللہ سے غافل ہونے والے، ان کی نماز ایسی ہوتی جیسے زمین پر ہے، اور جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی نماز آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہے۔ دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں دھیان کا ہونا ضروری ہے، نماز میں توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز میں دھیان نہ ہو تو اجر میں کمی ہوتی ہے۔ ہم نماز کو سنواریں دونوں اعتبار سے، ایک ظاہر کے اعتبار سے، ایک باطن کے اعتبار سے۔ ظاہر کے اعتبار سے نماز سنت کے مطابق ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نماز کے ظاہر کا کمال یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، لیکن باطن کا کمال کیا ہے؟ باطن کا کمال یہ ہے کہ نماز میں اخلاص ہو اور نماز میں خشوع ہو، نماز اللہ کی خاطر پڑھی جائے اور نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے دھیان نہ ہٹائے، تب جا کر اس کی نماز واقعی نماز بنتی ہے۔ آپ دیکھیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کانت علینا رعایت الابل، ہمارے ذمے اونٹوں کو چرانا تھا، اونٹوں کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی تھی، زکوٰۃ کے اونٹ ہے، ان کو لے جا کر چرا کے لاؤ۔ فجاءت نوبتی فروحتها بعشی، تو ایک دن میری باری تھی، تو شام کے وقت میں اونٹ چرا کے فارغ ہو کے ان کو واپس لے کر لوٹا۔ فأدرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس، تو جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فأدرکت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ، جو بھی بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس طور پر کہ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے دل اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف
یعنی مقبل علیہما بقلبہ ووجہ، اپنے دل اور اپنے چہرے سے نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس پر اس کا دھیان ہے، نماز کی جو اعمال ہیں اس میں اس کی توجہ ہے، تو دل بھی اور چہرہ بھی نماز کی طرف ہوتا ہے، کہیں اور نہیں دیکھتا ہے، بلکہ نماز میں جہاں نگاہ ہونی چاہیے وہیں چہرہ اور نگاہ ہوتی ہے، اور دل بھی نماز میں ہوتا ہے۔ الا وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح سے وضو کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، لیکن 2 رکعتیں نماز کیسی پڑھی؟ چہرہ اور دل نماز کی طرف رہا، کہیں اور نہیں، نماز میں رہا اس کا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس پر انعام کیا ہے؟ الا وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ واجب ہونا کا مطلب ہے لازم ہونا، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس کو ضرور جنت میں ڈالے گا۔ تو ایسی نماز کہ جس میں انسان کا دل اور اس کا چہرہ اللہ کی طرف ہو۔ فرماتے ہیں قال فقلت ما اجود هذه، بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، میں نے کہا کیا ہی عمدہ بات ہے، کیا زبردست بات ہے، ما اجود هذه، کیا بہتر بات ہے۔ فاذا قائل بین یدی یقول التی قبلها اجود، کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس سے پہلے جو بولے نا وہ تو اور بھی زبردست ہے، اس سے پہلے جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اور بھی زیادہ زبردست ہے، اور بھی عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فنظرت فاذا عمر، جب میں نے دیکھا وہ شخص کون ہے تو دیکھا کہ وہ حضرت عمر تھے۔ قال انی قد رأیتک جئت آنفا، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے دیکھا تم ابھی آئے ہو، تم ابھی آئے ہو، تو اس سے پہلے کی بات تم نے سنی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اور آپ نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے جو بھی شخص وضو کرتا ہے، فیبلغ او یسبغ الوضوء، پھر کمال درجے میں پوری طرح وضو کرتا ہے کہ کوئی حصہ بھی سوکھا نہیں رہتا ہے، ثم یقول، پھر اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر وضو ٹھیک ٹھاک کرے اور وضو کے بعد میں یہ 2 چیزوں کی گواہی دے، ان 2 چیزوں کی گواہی دے، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اب جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو جو آدمی 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے جس میں دھیان اللہ کی طرف ہو، نماز ہی میں وہ مشغول رہے، کہیں اور دھیان نہ دے، دل سے چہرے سے، جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اور جو وضو کرے، کامل وضو کرے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، کمال درجے میں وضو کرے، اور اس کے بعد میں شہادتین کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یہ 2 جملے، یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں کی گواہی دیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ علماء نے کہا یہ اس کے اکرام کے طور پر ہے، اس کے اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں جو شروعات میں بیان کی گئی، کیا فرمایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انسان یہاں وہاں دھیان دے نماز میں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس، یہ اختلاس ہے، یعنی یہ نماز میں سے چوری ہے کہ شیطان اس کی نماز میں سے اٹھا کے کچھ حصہ لے جاتا ہے، یعنی اس کی نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ لہٰذا نماز میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم نماز پڑھیں، نماز میں دل اللہ کی طرف ہو، نگاہ سجدے کی جگہ پر یا جہاں مناسب ہو وہاں ہو، یعنی اتحیات میں انگلی پر، اور اسی طرح سے سلام کے وقت میں دائیں اور بائیں طرف، اگر جماعت سے ہے تو
دائیں طرف جو ہے اس کے چہرے کی طرف اور بائیں طرف جو ہے اس کے چہرے کی طرف نماز میں اس طرح سے نگاہ ہونی چاہیے، اور دل اللہ کی طرف ہو، اور بدن میں جھکاؤ ہو۔ جھکاؤ سے مراد جھکنا نہیں ہے، جھکاؤ سے مراد یہ ہے کہ تواضع ہو، اکڑ نہ ہو، بلکہ گھمنڈ کی بجائے بندہ اور عاجز بن کر وقوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بنے رہو۔ بندگی کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، پہلوان بن کر نہیں، بادشاہ بن کر نہیں، بلکہ غلام بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر اتنا بھی اس کو آ جاتا ہے تو بہت بڑی چیز ہے کہ نماز بھر میں اگر اس کو پوری نماز میں احساس ہو کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں کوتاہی کرنے والا بندہ ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میرے اندر بہت کمیاں ہیں، میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اللہ کے احسانات لیے لیکن شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس احساس کے ساتھ اگر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی نماز واقعی نماز بنتی ہے، اس لیے کہ نماز بندگی سکھاتی ہے۔ اگر نماز سے بندگی کے جذبات نکل جائیں تو نماز بس ایک محض جسمانی عمل ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ نماز میں دھیان ہو اور تواضع ہو، یہ دونوں چیزیں نماز کی روح ہیں، نماز کی جان ہے۔ لہٰذا نماز کو اچھے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آئیے ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی نماز کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کچھ اور باتیں بھی پچھلی حدیث کی تشریح میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 14۔ اس حدیث میں پچھلی حدیث ہی کا تتمہ ایک اعتبار سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ نماز میں انسان لاپرواہی برتے، دھیان نہ دے، بلکہ اللہ کی بجائے کسی اور چیز کی طرف دھیان دے، چیزوں کی طرف دھیان دے، نماز میں حساب کرے، نماز میں کہیں اور رہے، دنیا بھر کے خیالات اس کے دل میں چلتے رہیں اور ان کے ساتھ وہ بھٹکتا رہے، پھر نگاہ بھی اس کی یہاں وہاں جاتی رہے، کبھی گھڑی دیکھے، کبھی یعنی جا نماز کے نقوش میں مشغول ہو جائے، کبھی کچھ اور دیکھنے میں لگ جائے، اس طرح سے وہ نماز میں بھٹک جائے۔ ایک وہ نماز ہے، ایک وہ نماز ہے کہ جس میں بندے کو سکون محسوس ہو، اس کا دل اس میں لگے، اسے لگے کہ واقعی اللہ کا حق ہے اور اس کو حق ادا کرنے میں مجھے اور کوشش کرنا چاہیے۔ وہ نماز میں مجاہدہ کرنے والا بنے، وہ اپنی راحت کو چھوڑ کے اللہ کے آگے کھڑا ہونے والا ہو، وہ ایسی نماز پڑھے کہ جس میں جسم کو تکلیف ہو لیکن دل کو راحت پہنچے۔ ایک وہ بھی نماز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ نماز کیسی ہے۔ اس کا عنوان ہے شکر گزار بندہ، کہ عبادت کرنے میں انسان شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ عبادت کرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آتا اور پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، دراریں پڑ جاتی ہیں۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا لما تصنع هذا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام احوال کی مغفرت کر دی ہے، آگے پیچھے پہلے بعد میں جو بھی کچھ کمی رہ جائے، کوئی خلاف اولا بات رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو آپ جب مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے تو پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا، آپ نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ فرماتی ہیں فلما کثر لحمہ صلی جالسا، پھر جب آپ
کا بدن بھاری ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی اور جسم میں بھاری پن آ گیا، صلی جالسن، تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد آپ قرأت کرتے اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث میں 4 باتیں ہیں۔ 1، عبادت میں مجاہدہ۔ 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت۔ 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو پسند کرنا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور بطور شکر اللہ کی عبادت کرنا اور عبادت کا شوق ہونا، مغفرت کے باوجود بھی عبادت کرنا۔ اور 4، نماز میں نوافل کو بیٹھ کر ادا کرنا، اس کا جواز۔ یہ چاروں چیزیں اس حدیث میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیل اس کی کیا ہے۔ نمبر 1، عبادت میں مجاہدہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کی تو فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی رات کا حصہ گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں، قیام میں۔ یہ سورۃ الفرقان ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی راتوں میں، یبیتون باتا کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، تو ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ اپنے رب کے آگے سجدے میں، قیام میں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمعنی یبیتون لربہم سجداً علی وجوہہم وقیاما علی اقدامہم، کہ معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے اپنے چہرے سجدے میں زمین پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اپنے قدموں پر لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اس میں اپنی راتوں کے اوقات کو گزارتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں یا فضولیات میں یا یوں ہی سونے میں اپنی راتوں کو ختم نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنی راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور کبھی لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو کبھی لمبے لمبے قیام کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو یہ ماضی میں جتنے بندے گزرے ان کا حال اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیسے تھے؟ انبیاء، صالحین کیسے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات میں بہت کم ہی سونے والے تھے۔ یہجعون، ہجع ہجوعا، تو یہ ہجوع کا معنی یا ہجع کا معنی ہوتا ہے سونا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ اپنی راتوں میں بہت کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور پھر جب صبح کا وقت آ جاتا، صبح سے قریب ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ مطرف ابن عبداللہ کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون قل لیلۃ تأتی علیہم لا یصلون فیہا للہ، کم ہی رات کوئی آئی ہو ان پر، قل لیلۃ تأتی علیہم، کم ہی راتیں ان پر ایسی آتی تھیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اما من اولہا و اما من وسطیہا، یعنی کبھی تو پوری رات میں رات کی شروعات ہی سے عبادت کرتے اور کبھی رات کے درمیان سے عبادت کرتے ہیں۔ ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی بات یہاں بیان ہوئی کہ رات کا اکثر حصہ وہ عبادت میں گزارتے تھے اور صبح کے قریب یعنی اپنی عبادت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ یہی نیک بندوں کا شعار ہے۔ عبادت انسان میں اکڑ بھی پیدا کرتی ہے،
اگر عبادت اپنے صحیح معنی میں نہ ہو، اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہ ہو، تو اکثر عبادت گزار لوگوں میں اپنی عبادت کا ایک گھمنڈ پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ تو سوتے ہیں، ہم لوگ جاگتے ہیں، سب لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، ہم سالوں سے تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ جو گھمنڈ ہے اللہ کے نیک بندوں میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنی عبادت کے اختتام پر گھمنڈ میں آنے کی بجائے، فخر میں آنے کی بجائے وہ استغفار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، جیسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کی، بلکہ انہیں عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، بلکہ جو کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہیں ان کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج دیکھو کتنی زیادہ اللہ کی عبادت کی ماشاءاللہ، بلکہ وہ عبادت پر دھیان دینے کی بجائے اپنی کوتاہیوں پر دھیان دیتے ہیں، اس عبادت میں بھی اور اس عبادت کے علاوہ بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اگر لیلۃ القدر مل جائے، معلوم ہو جائے کہ کون سی رات ہے، تو اس رات میں کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر سکھایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ آپ سوچئے رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، لیلۃ القدر مل گئی ہے، کیا مانگا جائے؟ معافی، معافی کہ میں رمضان کا وہ حق ادا نہیں کر پایا جو کرنا چاہیے تھا، میں نے عبادت ویسے نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم ایک اعتبار سے اللہ کے مجرم ہیں کہ اللہ نے اتنا اعلیٰ اور اونچا موقع ہم کو دیا، لیکن ہم نے کما حق ہو اس کو گزارا نہیں، اس کا استغلال نہیں کیا، اس کو یوٹیلائز نہیں کیا، اس اپرچونٹی کو، اس موقع کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ عمل کرنے کے بعد بھی روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور سب کچھ کیا اس نے، لیکن اسپرٹ، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عمل کر کے گھمنڈ میں آ جائے، پھول جائے، بلکہ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ عمل کر کے بھی یہ سوچے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ کمی کا احساس ترقی کا زینہ ہے، کمی کا احساس ترقی کی سیڑھی ہے۔ جس انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جیسا کرنا چاہیے تھا کیا، اس کا ترقی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اس احساس کے ساتھ جیتا ہے کہ ابھی میں نے ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، آئندہ کروں گا، آگے اور کروں گا، اس سے زیادہ بہتر آگے کروں گا، تو جب انسان کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے تب وہ زیادہ کے لیے اور کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اسی احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ابھی ہم نے واقعی ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے دعوت کے میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے اور آپ دیکھو کہ لوگ فوج فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ پاکی بیان کریں اللہ کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور اپنے لیے استغفار کیجیے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کامیابی کا دور ہے، فتح کا دور ہے، نصرت کا دور ہے، اور مقصد پورا ہو رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا کہا جائے؟ کون سی کلمات اللہ نے تلقین کیے؟ اللہ کی پاکی اور حمد۔ پاک تو اللہ ہی ہے جو بے عیب ہے، ہم تو عیب والے ہیں۔ خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، اور ہماری جو بھی کوششیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں اس پر اجر کی امید رکھتے ہیں، اس میں ہونے والی کوتاہی پر اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے مزاج کیا ہونا چاہیے مومن کا۔ کامیابی کے دور میں فخر نہیں، کامیابی کے دور میں انسان میں تواضع پیدا ہونی چاہیے۔ انسان کوئی بڑا کام کر لے، گھمنڈ نہ کرے۔ یہ قارون کا طریقہ ہے،
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، جو کچھ بھی مال مجھے ملا ہے مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو انسان اپنی طرف نسبت نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف، اگر کوئی خیر ہے اللہ کی طرف نسبت کریں، اگر کوئی شر ہے اپنی طرف نسبت کرے۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو عبادت میں نے کی اس کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن عبادت میں جو کمی رہ گئی وہ میری کوتاہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا عمل کرنے کے بعد بھی اس بات کو محسوس کرے کہ مجھ سے کمی رہ گئی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے نیک بندے وہ تھے جو رات میں بہت کم ہی حصہ آرام کرتے تھے، کم ہی حصہ سوتے تھے۔ قال قلیلا ما یرقدون لیلۃ حتی الصباح لا یتہجدون، بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سوتے رہیں اور تہجد نہ پڑھیں۔ اللہ کے نیک بندے رات میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی رات کا معظم حصہ وہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے انہیں اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں خروا سجدا تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ ذرا بھی گھمنڈ نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ان کے دل جھک جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اللہ کی طاعت کے جذبے کے ساتھ میں، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور ذرا بھی گھمنڈ نہیں کرتے۔ حق بات سامنے آنے کے بعد، اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد گھمنڈ نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور ان کے پہلو، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، خوف اور لالچ کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں دوسروں پر۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 سے 17 تک ہے۔ ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ ان کی کروٹیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یقومون یصلون من اللیل، اور رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پہلو، ان کے بازو، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، کا مطلب یہ کہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قتادہ کہتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ۔ طمع لالچ کو کہتے ہیں، چاہت کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی چاہت ہو۔ قال خوفا من عذاب اللہ وطمعا فی رحمت اللہ، کس چیز کا خوف اور کس چیز کی لالچ؟ کہتے ہیں اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید۔ بندہ عبادت کرے تو ایک طرف تو اللہ کا خوف ہو، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر اللہ کی پکڑ کا خوف، دوسرے اللہ رب العالمین سے امید ہو اللہ کی رحمت کی کہ وہ غفور الرحیم ہے،
اگرچہ وہ عدل والا ہے، غلطی پر سزا دیتا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، تو اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہتے ہیں فی طاعت اللہ و فی سبیلہ، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے فروغ اور دین کی حفاظت میں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی کہ ان کے پہلو راتوں میں اکیلے تنہائی میں چھپ چھپا کے اپنے گھروں میں وہ اٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض سلف ایسے تھے کہ ان کی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیویوں سے بھی اپنی نمازوں کو چھپاتے تھے، اور خود بیویاں کہتی ہیں کہ ایسے ہم سے الگ ہوتے تھے جیسے ماں اپنے بچے سے الگ ہوتی ہے، اس کو سلاتی ہے اور چپکے سے اپنے آپ کو اس سے ہٹا کر پھر اٹھ کر کام میں لگتی ہے۔ بس وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ ہم سے اپنے آپ کو بستروں سے الگ کر کے پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے اقربا سے بھی اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ آپ دیکھیے عبادت کے بعد اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو راتوں کے حصوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ نے رات کے اندھیرے میں عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا تو چھپائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا، کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے چھپا کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو کرتے تھے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں حدیث میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ سب کچھ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ مسلم کے الفاظ ہے بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، تمہارے لیے اتنا ہی کافی جو اس نے بیان کر دیا ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اس نے بیان کر دیا ہے، اور جو بیان نہیں کیا وہ اور بھی زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَأَمَّلْ كَيْفَ قَابَلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، ذرا غور کرو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے قیام اللیل کو چھپانے کے مقابلے میں جزا کا ذکر کیا، بالجزاء الذی اخفاہ لهم مما لا تعلمہ نفس۔ غور کرو کہ جب انہوں نے اپنا عمل چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بھی چھپا کر رکھا ہے جو کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَكَيْفَ قَابَلَ قَلَقَهُمْ وَخَوْفَهُمْ وَاضْطِرَابَهُمْ عَلَى مَضَاجِعِهِمْ حِينَ يَقُومُ إِلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقُرَّةِ الْأَعْيُنِ فِي الْجَنَّةِ، اور دیکھو کہ ان کا اپنے بستروں میں کروٹیں بدلنا اللہ کے خوف سے اور ان کا بے چین ہونا آخرت کی فکر میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا میں کیسے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نعمتیں، ایسی نعمتیں جنت میں رکھی جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ رات میں بندہ اللہ کے خوف میں روتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سونے کے وقت میں بھی اس کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آخرت کے احوال کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے تئیں اس کی ذمہ داریوں کو یاد کر کے،
تنہائی میں وہ روتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے لگے۔ یہ جو نعمت ہے، اس کے بالمقابل اللہ نے کہا کہ جو یہ راتوں کو روتا تھا اور یہ بے چین ہوتا تھا، فکر مند ہوتا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہی بے چین آنکھیں، یہی جاگنے والی آنکھیں، یہی رونے والی آنکھیں جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کی خاطر روتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے عمل کو رات میں چھپاتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو رات کا اندھیرا جب سب کو ڈھانپ لیتا ہے اور سب کو چھپا لیتا ہے تو یہ چھپا کے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جزا رکھی اس کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ سب کو دیکھنے نہیں ملیں گی، انہی کو ملیں گی جو اس کے لائق ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ جزا ان کے لیے رکھی ہے۔ دوسری چیز حدیث میں جو ہم نے دیکھی، حضرت عائشہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، تو کہا کہ لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے اللہ کے رسول، آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی جو گزر چکی ہیں اور مستقبل کی بھی جو بھی باتیں ہیں، ایسی باتیں جو خلاف اولا ہیں، سب کی مغفرت کر دی ہے، تو آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، کیونکہ بات اور طویل ہو جائے گی، اس کے بعد اور کئی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے آنے والے درس میں ان باتوں کو دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت ہو جانے کے باوجود مجاہدہ کیوں کرتے تھے، اور آپ کے مغفرت ہونے کے اعتبار سے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعدہ تھا اور صحابہ کے لیے کیا وعدہ ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔